نوجوانوں کی ترجمان جماعت پی ٹی آئی کے صوبے میں نوجوانوں کے حوالے سے خطرناک انکشاف سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آئس نامی نشے کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ آئس نامی نشے کی لت میں زیادہ نوجوان شامل ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے احاطے میں موجود مختلف تعمیری اداروں میں آئس نامی نشے کے استعمال کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ مختلف کیمیکل سے تیار ہونے والے اس نشے کا رجحان خصوصی طور پر طلباء اور طالبات میں دیکھا جا رہا ہے۔ قوم کے نوجوانوں کی رگوں میں ایک نیا زہر اترنے لگا۔ خیبر پختونخوا بالخصوص اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں آئس نامی نشے کے استعمال میں تیزی سے اضافہ۔ نوجوانوں کی ترجمان ہونے کی دعوے دار خیبر پختونخوا حکومت نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ آئس نامی ایک کیمیکل یہ چینی یا نمک کے بڑے دانے کے برابر ایک کرسٹل قسم کی سفید چیز ہوتی ہے جسے باریک شیشے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے۔ آئس پینے سے توانائی دوگنا ہو جاتی ہے۔ نشے کے بعد 2 سے 3 روز تک نیند نہیں آتی، تاہم جب نشہ اترتا ہے تو انتہائی تھکاوٹ اور سستی محسوس ہوتی ہے۔ آئس افغانستان، ایران اور چین سے پاکستان پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کے بیشتر پینے والے ہیروئن کے عادی رہ چکے ہیں۔ متاثرین کی اکثریت طلباء، تجارت پیشہ افراد، سیاستدانوں، سرکاری افسران اور طوائفوں کی ہے۔ پشاور میں نمائندہ نیوز شاہد خان اس وقت ہمیں اس کی مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے۔ شاہد، بتائیے گا یہ خطرناک زہر جس میں اب نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں، مختلف تعلیمی اداروں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر اس کی بہتات ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، پشاور یونیورسٹی کیمپس پشاور میں جو جامعات ہیں، تقریباً اس میں 4 جامعات اور مختلف کالجز ہیں۔ ان کے طلبہ میں کامنلی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کا کہنا تھا، جب ہماری بات ہوئی ہے اسٹوڈنٹ سے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہاسٹل میں رات کے وقت خصوصاً جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یہ رجحان جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا اسٹوڈنٹس کا کہ یہ رجحان بڑھنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر یہ آئس نامی نشہ جو ہے ایک فیشن بھی بن چکا ہے، جبکہ بعض طلبہ جو ہے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے پڑھائی کے شوق میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ رات کو نیند کی بجائے پڑھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 2-2 3-3 روز جاگنے کے لیے یہ اس قسم کے نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو فیشن کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ جو ایلیٹ کلاس کے طبقہ ہے وہ اس یونیورسٹی میں، جو پشاور یونیورسٹی اور اس سے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں جو تعلیم ہے وہی اسٹوڈنٹس ہیں جو رات کو ہاسٹلز میں یہ کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو طلبہ تنظیمیں ہیں انہوں نے مختلف اوقات میں جو ہے جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ان کو تحریری طور پر بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں یونیورسٹی کے وقت اسٹوڈنٹس کے جو وقت ہے انہوں نے ایس ایس پی پشاور سے بھی اس حوالے سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ان کو اس بات سے آگاہ کیا ہے۔ شاہد خان ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، طلبہ پڑھنے کے لیے شوق میں سوشل اسٹیٹس کے حوالے سے اس نشے کا استعمال کر رہے۔ پشاور پولیس نے آئس کے نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی تصدیق کی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ضلع بھر میں 25 افراد کے خلاف آئس کے استعمال کی FIR درج ہوئی ہے۔ پولیس حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ نشیوں کو ملنے والی سزا بھی بہت کم ہے۔ پشاور یونیورسٹی میں کیمپس پولیس کے کمانڈنٹ اور یونیورسٹی انتظامیہ نے آئس سے متعلق تمام خبروں کی تردید کی ہے۔ شعبہ بھی بولتے ہیں، یہ مختلف نام اس نشے کو دیے جاتے ہیں۔ کامن اس کا نام ہے آئس۔ متھ مینز میتھامفیٹامین، ایک کیمیکل ہے جو اس کا، جو میتھامفیٹامین کا پیورسٹ فارم ہے اس کو کرسٹل بولتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک نشہ ہے۔ اٹس این ایکسپینسو ڈرگ۔ اس کا ایک ڈوز تقریباً 8,000 سے 10,000 روپے میں ملتا ہے۔ اور یونیورسٹی میں مجھے تقریباً ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، میں نے یہاں ہسٹری چیک کی ہے، ایسی کوئی FIR ابھی تک ہوئی نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی انسیڈنٹ سامنے آیا نہیں ہے، اگرچہ رومرز میں نے بھی سنی ہے۔ پشاور میں کم از کم 25 FIRs رجسٹر ہو چکے ہیں اسی حوالے سے۔ اسی موقع کا فائدہ جبکہ پشاور یونیورسٹی میں آئس کے استعمال کی پولیس تو تردید کر رہی ہے، لیکن طلبہ تصدیق کر رہے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے طلبہ کا کہنا ہے کہ نشے کا زیادہ استعمال ہاسٹلز میں ہوتا ہے، کیونکہ ہاسٹل میں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہاسٹل میں آؤٹ سائڈرز کی آزادانہ آمد و رفت کی وجہ سے آئس کا نشہ بآسانی طلبہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک تو ہاسٹلوں میں آؤٹ سائڈر کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کیونکہ جو وارڈنز ہوتے ہیں وہ تو شام کو چلے جاتے۔ انتظامیہ جو ہے ان کو ہم نے ریٹن بھی دیا ہے، بار بار ہم نے اخبارات میں بھی دیا ہے کہ یونیورسٹی میں منشیات کے عادی طالب علم زیادہ ہو رہے ہیں، اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ان یونیورسٹیز کے ان ہاسٹلس کو تھوڑا ان پہ دھیان دیں، ان کی ریگولیشنز کریں، ان میں گارڈز رکھیں
اور ان کے جو وارڈنز ہیں ان وارڈنز کو یہ وہ کریں ایڈوائز کریں کہ ان پہ چیک اپ رکھیں، کیونکہ فرسٹریشن ان اسٹوڈنٹس آلویز لیڈس ٹو ڈرگس. ہماری یونیورسٹی کو چاہیے، یونیورسٹی کے انتظامیہ کو چاہیے، اور خاص کر کے جو یہ آج کل یہ فیڈریشنز چل ان کو چاہیے کہ ان کی روک تھام کریں اور پراپر چیک اپ کریں. اس کا جو استعمال ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے یونیورسٹی اور ہاسٹل میں بھی. اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کو باخبر کرے، ٹھیک ہے نا. انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ان کی جو ہے نا ہاسٹل پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہی ہے. اور اسٹوڈنٹ طلباء کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ ہاسٹلز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب کے اسپیشل پروسیکیوٹر شبیر بخاری صاحب. شبیر بخاری صاحب السلام علیکم. آپ کیا کہیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منشیات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، بالخصوص پھر یہ اب طلبہ اور طالبات کے درمیان پھیل گیا. پشاور سے ہم حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو کہ وہاں پر بھی آئس کا نشہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور کیا سزائیں کم ہیں جو اس نشے کے بیچنے والے، نشے کو استعمال کرنے والوں کو سزا نہیں مل پاتی؟ جی نہیں، بالکل اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے کام کر رہی ہے. یہ ایک سالٹ ہے کیمیکلز کا کہ میتھم فیٹامین جو ہے اس کو استعمال کر کے ان کا ملاپ کر کے یہ ایک کیمیکل ڈرگ تیار کی گئی ہے جو کہ بیسکس اس کی ایران سے تھی. پہلے یہ ایران میں یوز ہوا اور پھر ان بارڈرز کے ذریعے اسمگل ہو کے یہ ہمارے پشاور اور جو ہے نا ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں اس کو اسمگلنگ کی جا رہی ہے. اب تو یہ جو 2016 ہے اس کے درمیان اس کی اتنی تعداد بڑھ گئی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ، کیونکہ اس کا جو امیڈیٹ افیکٹ ہے وہ پلیئر اور کلیئرٹی ان فیلنگس ہے اور ڈیسیجن پاور کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے بعد ایجوکیشن کو جو بظاہر اس کا جو امیڈیٹ افیکٹ، اس کے بعد اس کی 100% اس کے اگینسٹ آتی ہے اور بہت اس کے برے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس نے اس کے اوپر 2016 میں ریجنل ڈائریکٹوریٹ لاہور جو ہے اس میں تقریباً 5 سے 6 مقدمات ہیں، اور لاہور میں جو پی ایس لاہور ہے وہاں پہ بھی 5 سے 6 مقدمات ہیں، اور ہم بالکل پوری طرح سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور میکسیمم یہ اسٹوڈنٹس میں ہی پائی جا رہی ہے زیادہ تر، اور امیر طبقے میں، کیونکہ بہت مہنگی ڈرگ ہے، اس لیے ہم اس میں کام کر رہے ہیں اور کیس کافی حد تک رجسٹرڈ کر چکے ہیں، جس میں کورٹ جو ہے وہ سزا دیں گی بالکل اسی طرح جس طرح ہیروئن کے اور چرس کے کیسز میں اس کو جو دوسری ڈرگز ہیں ان کے مطابق. جی سر. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا شبیر بخاری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ شوکت یوسف سعید صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شوکت یوسف سعید صاحب بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز اور کالجز میں آئس جیسے اس نشے کے استعمال کی جو خبریں آ رہی ہیں اور طلباء خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاسٹلز میں یہ بآسانی وہاں پر دستیاب ہے، ساری صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ پولیس نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے، کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے ہیں، اور یہ ایک نیا نشہ نکلا ہے اور میرے خیال سے جو ینگسٹرز ہے اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے خلاف باقاعدہ جتنے بھی وارڈنز ہیں جو ہاسٹلس کے، ان سب کو ہدایت کر دی گئی ہے. باقاعدہ اس کی روک تھام کے لیے پورے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور ہاسٹلوں کے اندر جو ہے نا کافی اسٹوڈنٹس کی تلاشی بھی لی گئی ہے. مگر شوکت یوسف صاحب، خود اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہاسٹل میں بھی اگر بات کی جائے تو باہر کے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نشہ پہنچ رہا ہے، بہت زیادہ یہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے طلبہ و طالبات کے درمیان. پھر بالخصوص پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ سزائیں کم ہیں نشیوں کے حوالے سے، اس لیے اس نشے کی اس طرح روک تھام نہیں ہو پا رہی ہے. نہیں، جب تک پتہ نہیں تھا، جب یہ چیز ایشو آ گیا، سامنے آ گیا، تو اس پہ باقاعدہ ایکشن لیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہاسٹل کے اندر کون لوگ آتے ہیں، کون لوگ جاتے ہیں، ان کا آنا جانا سارا مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ سخت ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ اسٹوڈنٹ کو کسی صورت میں اس طرح کے نشے کرنے کی یا ہاسٹلوں کے اندر اس طرح کے نشے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے. یہ تو ایک وہ ہے، اگر کوئی لوگ اس میں انوالو ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. جی اچھا شوکت صاحب، یہ بتائیں گے آپ کہ ساری صورتحال ابھی جیسے میڈیا پر بھی اس ساری صورتحال پر بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی آپ کے پاس اطلاعات تھیں کہ یوں غیر نصابی سرگرمیاں ہاسٹلز میں اور کافی تعلیمی اداروں میں KPK کے ہو رہی ہیں اور ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس تھا؟ آپ کی کوئی وزارت تعلیم کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا؟ دیکھیے، یونیورسٹی میں زیادہ تر آپ کو پتہ، میں نے بھی 5 سال گزارے ہیں. جو ہاسٹل ہوتا ہے یونیورسٹی پہ بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے رسپانسبل لوگ ہوتے ہیں،
اور زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا رجحان ہوتا ہے اسپورٹس کی طرف، اور ہمارے دور میں بھی زیادہ تر یہی اسٹوڈنٹ، ہم خود اسپورٹس میں انوالو ہیں، لیکن ابھی جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے یہ تکلیف دہ ہیں، اور اس پہ گورنمنٹ جو ہے پورا ایکشن لے رہی ہے، کیونکہ یہ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہے، اور اس پہ کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کوئی نشہ اور چیز آئے اور اس میں لوگ اسٹوڈنٹس انوالو ہو۔ یہ میرے خیال سے جو والدین ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن شوکت یوسف صاحب، خود صوبائی پولیس اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، افغانستان سے بننے والے تیار ہونے والے نشے کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے راستوں سے گزرتی ہے اور پاکستان میں استعمال بھی ہو رہی ہے اور باہر بھی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہاسٹل کے اندر جو ہوتا ہے نا، جو یونیورسٹی کی اپنی چار دیواری ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی باہر کی کوئی فورس نہیں آتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ وہاں اپنی پولیس ہوتی ہے، جو ہاسٹل کے اندر جو چوکی ہوتی ہے پولیس کی، وہ لوگ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور ابھی چونکہ اس پہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس پہ بالکل ایکشن لیا جا رہا ہے، اور جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں مشتاق علی صاحب، ان کے نوٹس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ میرے خیال سے اس پہ کافی ہو رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کے لیے کوئی قانون سازی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر، ہاسٹلوں کے اندر اس طرح کی نشاور چیزیں لانا اور اس کا استعمال کرنا، اس پہ سخت پابندی ہو۔ اور جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کے رہنما بھی اور صوبائی وزیر بھی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ماہر نفسیات ڈاکٹر عنبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر عنبر صاحبہ، آپ کیا کہیں گے طلباء و طالبات میں اس طرح کے نشوں کا بڑھتا ہوا رجحان؟ پھر یہ آئس نامی نیا نشہ جو اب پنجے گاڑ رہا ہے، اور زیادہ تر طلباء کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی کنسنٹریشن بڑھانے کے لیے پڑھائی میں مددگار ثابت ہوتی ہے، یہ نشہ جاگنے میں ان کو مدد دیتا ہے، اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اس میں ایسا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس آئس کا استعمال شروع کر چکے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شروع میں کہ شاید ایسی گولی ہے جس کو ہم کھائیں گے، رات کو ہم پڑھ سکیں گے اور ہماری پڑھائی میں گریڈز امپروو ہو جائیں گے اور ہمارا جو کیریئر ہے وہ اچھا جائے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نشہ ہے، اور وہ جب ان کو تکلیف دینا شروع کرتا ہے تو یہ ایک بیماری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے اثرات یہی ہیں جس طرح آپ لوگوں نے پہلے بتایا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نیند نہیں آتی، کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ان میں جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے نقصانات انسان کے بیہیویئر پہ مینٹلی اور فزیکلی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اس کو نیند نہ آنے کی وجہ سے اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کا وزن انتہائی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ شک کرنے لگ جاتا ہے، پیرانویا اس کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہے، اور کرائمز اور یہ سب چیزیں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ساتھ میں اسی جو آئس ڈرگ ہے اس کی وجہ سے جب ان کو کریونگز آتی ہیں اور وہ یہ ڈرگ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ایک مہنگا نشہ ہے، اس کو لینے کے لیے ان کو ان کو کافی زیادہ تعداد میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی جو کرائم ہے، کسی بھی غلط کام کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس کی کریونگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کا نشہ اترتا ہے 2 سے 3 دن کے بعد، جو بچہ ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جو اس کو دوبارہ یہ نشہ لینے پہ مجبور کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عنبر